آج سے نا ٹھیک 10 دن پہلے میں نے خود کو 7 days استغفار چیلنج دیا تھا، جسٹ فار دا پریپریشن آف رمضان. لیکن جو میرے ساتھ ہوا نا، میں خود بھی اس کے لیے ریڈی نہیں تھی. اینڈ مائی اسٹوری ول امیز یور مائنڈ. السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. مجھے نا ایک چیز سے بڑا اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ ہم لوگ کچن کی تو خوب تیاری کر لیتے ہیں، میل پریپس ہو جاتی ہیں، چیزیں بنا کے فریز ہو جاتی ہیں، صفائیاں ہو جاتی ہیں، ڈیٹیل کلیننگ ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اسپریچولی ریڈی کرتے ہی نہیں ہیں. جس طرح سے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی تیاری ہوتی ہے. آپ اس میں روزے رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو وارم اپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریڈی کر سکتے ہیں اس بے انتہا فائدہ مند مہینے کے لیے. فائدہ مند میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ اتنی نیکیاں سمیٹنے کا موقع ہمیں آتا ہے، اتنی دعائیں ہماری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے کریم مہربان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، افطاریوں میں اور سحریوں میں ہی اس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں، ایسے شوز ہیں جو رمضان بھی سٹارٹ ہوتے ہیں جی کہ عید پہ اس کا فائنل ایپیسوڈ ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ افطار کے بعد تو تراویحیں پڑھیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ عبادت میں ٹائم گزاریں اور جلدی آپ سونے چلے جائیں تاکہ آپ سحری میں اٹھ سکیں، بجائے اس کے کہ آپ افطار ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے ہی آگے ڈرامے کی پوری قسط شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن میں نے اس دفعہ یہ سوچا ہے کہ یہ والا رمضان بہت الگ ہوگا، کیونکہ ہم لوگ نا ایک لوپ میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. فٹافٹ سے سحری کی، اس کے بعد جی تھوڑا سا سوتے ہیں، افطاری کی تیاری شروع ہو گئی. وہ خواتین بیچاری کچن کی نظر ہو جاتی ہیں، جو بچے ٹین ایجرز ہیں وہ سوئے رہ جاتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عبادت کا ٹائم، نماز کا ٹائم وہ کب ہوتا ہے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ اور مکمل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرفیکشن مانگی کہاں ہے؟ انہوں نے تو ہماری ایفرٹ اور کوشش مانگی ہے نا. تو اسی لیے میں نے بھی اس دفعہ سوچا، اور میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ یہ والا رمضان باقی پچھلے گزرے ہوئے مہینوں سے ڈفرینٹ ہو، باقی پورے سال سے ہمارا یہ سال، یہ مہینہ الگ ہو. اچھا، آپ ایک کام کریں، جب تک ویڈیو چل رہی ہے نا تب تک آپ بھی ساتھ ساتھ استغفار کی ایک تسبیح شروع کر دیں. اور اب میں آپ کو وہ میریکلز بتاتی ہوں جو میرے ساتھ ہوئے. اچھا، آنیسٹلی میں نے کسی ارادے کے ساتھ استغفار کا چیلنج نہیں شروع کیا تھا. میں بس چاہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو اسپریچولی اور مینٹلی ہر طرح سے نا اللہ کے قریب کر سکوں. اور میرے اندر جو ایک نگیٹیوٹی آ گئی ہے، یا شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے نا، وہ چیزیں آہستہ آہستہ دور ہو جائیں تاکہ میں رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکوں. کیونکہ ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے، اکثر جب رمضان آ جاتا ہے نا، اکثر نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہتا، شیطان ہر طرح سے ہم پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو، جس طرح میں اپنے گھر کو کلین کر رہی ہوں، اپنے فیملی کا خیال رکھ رہی ہوں، اس طرح میں اپنی مینٹل اور اسپریچول ہیلتھ کا بھی خیال رکھوں. خیر جی، لانگ اسٹوری شارٹ، میں نے یہ شروع کیا اور میں تقریباً ایک دن میں 2000 سے 3000 دفعہ استغفار پڑھ لیتی تھی. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ایک انسان کی کیپیسٹی اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، آپ بہت زیادہ دفعہ اس کا ویٹ کر سکتے ہیں. ہوا یہ پہلا دن میرا بالکل نارمل تھا. دوسرے دن سے نا مجھے ایسے لگا کہ میرا دل بڑا ہلکا سا ہو گیا ہے، میں اپنے آپ کو بہت لائٹ محسوس کر رہی ہوں اور میرا دھیان لگ رہا ہے نماز میں. پہلے جیسے ہی جائے نماز بچھانا اور پہلی رکعت شروع کرنی نا، تو ذہن کہیں کا کہیں نکل جاتا تھا. کبھی کوئی سوچ آ رہی ہے، اچھا وہ کام کر لیا، اچھا یہ ہو گیا، اچھا ایسے کر لوں گی، وہ چیزیں ختم ہو گئیں. اس وظیفے کو جب میں نے شروع کیا تھا نا، اس سے ایک ہفتہ پہلے میرے ہسبینڈ نے مجھے نا ایک کمپنی کے حوالے سے کہا تھا کہ یار اپنی دعا کرنی ہے، مجھے وہاں سے جاب کال آ جائے. اور وہ میرے ذہن میں دعا کہیں نہ کہیں تھی بھی. اور آپ یو وونٹ بلیو کہ دوسرا یا تیسرا دن تھا میرے استغفار کے ویٹ کو کہ ان کو وہاں سے انٹرویو کال آ گئی. اور رائٹ ناؤ جو میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں، تو ان کو وہاں سے جاب کال بھی آ چکی ہے الحمدللہ. میرے ہسبینڈ بھی بہت حیران تھے، اور میں تو حیران، پریشان اور بہت خوش تھی. اور میں دل میں سوچ رہی تھی، ڈاٹس بھی میں کنیکٹ کری تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو کسی راستے تک پہنچانے کے لیے کسی منزل سے گزارتے ہیں. یعنی کہ وہ جو خیال تھا وظیفے کا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی میرے ذہن میں آیا تھا. اور جب میں نے شروع کیا تو کس طرح سے میرے کام آسان ہوتے گئے. میری نا اکثر منتھلی بیسس پہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ہوم بیسڈ ارننگ پروجیکٹ مل جائے، جیسے فری لانسنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور میں اپنے گھر کے کمفرٹ میں بچوں کا حساب دیکھتے ہوئے وہ کر دیا کروں. یہ دعا میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھی، لیکن میں بہت اگریسولی دعا مانگ نہیں تھی رہی. لیکن ہوا یہ کہ تقریباً تیسرا یا چوتھا دن گزرا ہوگا اسی وظیفے کو، تو میری ایک فرینڈ کی مجھے کال آئی. وہ 2 جابس کرتی ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ میری نا روٹین بڑی ہیکٹک ہوئی ہوئی ہے، تو کچھ اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہیں، کچھ میٹنگز وغیرہ کو سنتے ہوئے، تو وہ کام تم کر دیا کرو. تو تم نے بھی بزنس پڑھا ہوا ہے تو تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا. میرے لیے آسان تھا خیر وہ کام، اور مجھے لگا کہ پہلے کہ مجھ سے فیور ہی مانگ رہی ہے. لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ آئی ول پے یو فار دیٹ، اور بڑا جنرسلی اس نے مجھے پے کیا. اور میں اتنی حیران پریشان تھی. اور بعد میں نے یہ ساری چیزیں کنیکٹ کی کہ اچھا، جو یہ وظیفہ میں نے شروع کیا ہے، جو یہ چیلنج میں نے اپنے لیے چنا ہے، اس کی وجہ سے ایک ہفتے کے اندر اندر میری زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. لائک اٹ واز دا بیسٹ ویک آف مائی لائف.
اور بھی بہت چھوٹے چھوٹے چینجز ہیں جو ڈیلی لائف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ انزائٹی اور ڈپریشن بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، ایک احساس کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے، ذہنی سکون میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے آپ کے گھر والوں سے، آپ کے شوہر سے، آپ کی اولاد سے۔ اور نہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پڑھنے والا بہتر بتا سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا چینجز محسوس کر رہا ہوں۔ اور آنیسٹلی جب میں نے استغفار کا وظیفہ شروع کیا ہے نا، اور اپنی زندگی میں اتنے پازیٹیو چینجز دیکھے ہیں، تو میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ آخر میں یہ وظیفہ چھوڑتی ہی کیوں ہوں؟ ایسے ہی بلا وجہ نا آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے، ہر چیز میں اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ میرے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بچوں پہ بہت غصہ آتا تھا، فرسٹریشن، اینگر، الجھن، ہر چیز ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ ایک دم سے ختم ہوئی ہے ود ان اے اسپین آف 7 days۔ مجھے میرا موڈ اچھا رہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز اچھی ہو رہی ہے، میرے مطابق ہو رہی ہے، میرے دل کو سکون ہے، اور میں نے ہر بری چیز کے لیے خود کو بلیم کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ٹرسٹ می، آپ میرے کہنے پہ نا 7 دن کا یہ چیلنج خود کو دیں، یہ وظیفہ سٹارٹ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 دن کے بعد آپ سے رکا ہی نہیں جائے گا، اور اسی عرصے میں آپ کے ساتھ اتنی خوبصورت چیزیں ہو گئی ہوں گی، آپ کو نا ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے نا کوئی گارڈین اینجل ہمارے لیے بھیج دیا ہے، جو ہمارے دیکھنے سے پہلے، ہمارے فیس کرنے سے پہلے ہمارے راستے کی مشکلوں کو، کانٹوں کو ختم کرتا جا رہا ہے، ہمیں ہر چیز سے محفوظ کرتا جا رہا ہے۔ اور مجھے بڑا ایسا لگتا ہے کہ میں نا اللہ میاں کی سیفٹی ببل میں آ گئی ہوں، اب میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ میں بہت بری ہوں، مجھ سے سب کچھ غلط ہو جاتا ہے، شاید یہ میری کسی گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، شاید یہ کسی کی بد دعا مجھے لگی ہے۔ یہ وہ تمام جملے ہیں جو ہم لوگ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی بول ہی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس جب بھی برے حالات آتے ہیں نا، یا ہم خود کو بلیم کرتے ہیں، یا ہم لوگوں کو کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید یہ ہماری دوری ہے رب کائنات سے، اپنے پیارے اللہ سے، جو ہمیں اس نہج تک لے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہرڈلز میں، پریشانیوں میں ڈال دیا کہ ہم واپس اس کی طرف رجوع کریں، ہم اس سے بات کریں، توبہ کریں، اپنے مسئلے مسائل ان کو بیان کریں، اور وہ ان کا حل ہمیں دے دیں۔ آپ آج میرے کہنے پہ خود سے ایک سوال پوچھیں کہ اگر میرے اللہ میرے ساتھ ہو گئے، میرے اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا، تو کیا یہ دنیا اور دنیا کے لوگ، کیا یہ پریشانیاں اور دنیاوی مسائل، پھر تو اگر اللہ آپ کے ساتھ ہیں تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی۔ تو ہم نے کیا کنکلوژن نکالا کہ ہم نے تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے ان کی رضا میں راضی ہونا ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ہے، ان سے اپنے مسائل بیان کرنے ہیں، ہر ایک چیز ایسے جیسے کہتے ہیں نا مکھن سے بال نکالنا، اسی طرح سے آپ کے مسئلے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ اور میں سوچتی ہوں، ہمیشہ میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ ہمارے اللہ کتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے راستے ان تک پہنچنے کے کتنے آسان رکھے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے کمفرٹ میں بیٹھ کے سکون سے سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنی مرضی کے مطابق استغفار کا ورد کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ فلانے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھو، چلا کاٹو، میری عبادت کرو، راتیں جاگو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمجھے پھولوں کی سیج پہ بٹھایا ہوا ہے کہ تم بس مجھے یاد تو کرو، تم مجھے پکارو، تو تم 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ تم صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے مظلوم کے لیے اتنی پیاری خوبصورت باتیں کہی ہیں کہ انسان کہتے ہے کہ ٹھیک ہے، میں ظلم سہ لوں گا، میرے اللہ نے میرے لیے ریوارڈ بھی تو رکھا ہے نا۔ جب آپ یہ ساری باتیں سوچیں گی نا، تو خود کو اللہ کے بہت قریب محسوس کریں گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ رمضان کا مہینہ نا اللہ کا انسان پہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں فرشتے ہیں جو روز اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ ذات اتنی بے نیاز ہے، وہ اتنے کریم ہے کہ آپ کے ایک سجدے کی انہوں نے اتنی اہمیت رکھی ہے کہ اس کا ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور سمجھیں یہ ایک فائدے کا سودا ہے، ہماری زندگیاں اس مہینے میں چینج ہو سکتی ہیں۔ چلیں جی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس انسان تک پہنچ جائے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میں کامنٹس میں آپ کے فیڈ بیک کی منتظر رہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔